السلام علیکم، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ، سب سے پہلے میں اپنی بات کروں گا، اپنے ملک کی بات کروں گا، کیونکہ 57 اسلامی ملکوں میں میرے ملک کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے ہم لوگ بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فلسطینی مسلمان بھی اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے، یعنی 57 اسلامی ملکوں کے مسلمانوں سے امید لگا کے بیٹھے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مجھے اس بات کا پتہ ہے، لیکن مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلا قتل بھائی نے بھائی کا ہی کیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلامی ریاست پاکستان، پاکستان کے مسلمان حکمران، پاکستان کے مسلمان عہدیداران اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ کر رہے ہیں، جشن منائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فلسطین کے حق میں کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا۔ جو بھی ایسا کرتا ہے اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کہنے کو میرا ملک ایٹمی طاقت ہے، سب سے بڑی بات اسلامی ریاست ہے، اس کے باوجود یہ لوگ آپ کو جنگ میں راشن بھیجنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اور کم از کم پاکستان کے مسلمانوں سے اس سے زیادہ کی امید لگائیے گا بھی مت، کیونکہ یہ وہ مسلمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سگے بھائی کی موت پہ اہتمام کرتے ہیں، دل کھول کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور وہی بھائی جب زندہ ہوتا ہے اس کو ملنے تک کی فرصت نہیں ہوتی۔ میں اپنے ملک کے تمام حکمرانوں سے، تمام عہدیداران سے کہنا چاہتا ہوں، یہ میرا فرض بھی ہے اور میرا حق بھی، کہ اگر تو آپ لوگ مسلمان ہیں، آپ لوگ ایٹمی طاقت ہیں، آپ لوگ دین کی تعلیمات سے واقف ہیں، آپ لوگوں نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا اور سمجھا ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ظالم کو سخت ناپسند کرتا ہے، اللہ مظلوم کا ساتھ دینے کو کہتا ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ جہاد مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، تو آپ لوگوں کو فلسطین کے مسلمانوں کی بھوک مٹانے کی بجائے ان کے دشمنوں کو مٹانا چاہیے۔ بقول آپ کے ہر مسئلے کا حل جنگ نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو جنگ کبھی بھی مسلمان کے ایمان کا حصہ نہ ہوتا۔ اس ماں نے آپ کے راشن کو کیا کرنا ہے جو ماں اپنے بچے کے لاشے کو اٹھائے رو رہی ہے؟ یا اس ماں نے آپ کے راشن کو کیا کرنا ہے جس کو ابھی تک اپنے بچے کی لاش نہیں ملی؟ اس باپ نے آپ کے راشن کو کیا کرنا ہے جو اپنے ننھے بچے کی لاش ہاتھوں پہ اٹھائے دنیا کے تمام مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے؟ جس بھائی کو ملبے کے ڈھیر سے ابھی تک اپنے بھائی کی لاش نہیں ملی، اس کو اگر آپ کا راشن مل بھی گیا تو وہ کیا کرے گا؟ جس کا پورا خاندان جنگ میں شہید ہو گیا، وہ اکیلا بچ جانے والا بچہ آپ کے راشن کو کیا کرے؟ جس بچے کے سامنے اس کی ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ اپنی ماں کی لاش کو دیکھے یا آپ کے راشن کو دیکھے؟ ان بچوں کی سسکیوں کو سنیں، ان کی چیخو پکار کو سنیں، ان کی آہو بکا کو سنیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو مانگ رہے ہیں، وہ آپ سے راشن نہیں مانگ رہے۔ ننھے معصوم بچے کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں، وہ بچے ان کے گھر تباہ کرنے والوں کے سر مانگ رہے ہیں، وہ آپ سے راشن یا کمبل نہیں مانگ رہے۔ وہ ماں جنگ کے دوران گولیوں کی آواز میں، میزائلز کے شور میں، خوف و ہراس میں اپنے بچوں کو بچائے یا آپ کا راشن کھلائے۔ میں نے ایک فلسطینی مسلمان سے سنا تھا، ان کا کہنا تھا کہ انہیں پاکستان اور پاکستان کے مسلمانوں پہ بڑا یقین ہے، بڑا اعتماد ہے، انہیں یقین ہے کہ پوری دنیا ان کا ساتھ چھوڑ دے لیکن پاکستان ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ تو ان کی مہربانی، ان کی ذرا نوازی ہے کہ وہ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ اس قابل بنے، آپ کی امیدوں پہ پورا اتر سکیں، لیکن فی الحال میں آپ کو کوئی جھوٹی امید نہیں دوں گا، کوئی جھوٹی تسلی نہیں دوں گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم پاکستانی مسلمان اپنے فلسطینی مسلمانوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم لوگ کرکٹ ورلڈ کپ کا میچ دیکھ رہے ہیں، میچ کھیل رہے ہیں، میچ انجوائے کر رہے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ہم لوگ میچ دیکھ رہے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہم لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں۔ بچوں کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے لیز کھاتے ہوئے اور کوک پیتے ہوئے میچ دیکھ رہے ہیں۔ ٹی وی چینلز پہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے آواز بلند ہونی چاہیے، اور ٹی وی چینلز پہ میچ کے حوالے سے بکواس کی جا رہی ہے۔ ہم لوگوں کو چوک چراہوں میں، گلی بازاروں میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، اور ہم لوگ چکے اور چوکے پہ رولا ڈال رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بچوں کی لاشیں دیکھ کے رونا چاہیے، اور ہم لوگ میچ ہارنے کے صدمے سے باہر نہیں آ رہے، یعنی ہم لوگوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، اور ہم لوگ میچ میں اپنے مخالف کو مارنے کی سوچ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی مسلمانوں نے اسرائیل کو بد دعائیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیل کے جھنڈے کو پیروں تلے روندا جائے گا،
اور یہ مسلمان کسی بھی چیز کو پیروں تلے روندنے کے بڑے ماہر ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی حیا، اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنی خودداری، اپنا ایمان، اپنا جذبہ، اپنے رشتوں کو پیروں تلے روند کے رکھ دی ہے، تو اسرائیل کا جھنڈا بھی نہیں بچے گا۔ اسرائیل کی بنائی گئی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو آپ لوگ کتنی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے؟ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ اسرائیل کی بنائی گئی چیزیں کتنی ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو آج بھی اسرائیل کی بنائی گئی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، جانے میں یا انجانے میں۔ ان کے گھروں میں آج بھی اسرائیل کی بنائی گئی چیزیں موجود ہیں۔ خدا کی قسم، آج بھی اسلامی ریاست پاکستان میں اسرائیل کی بنائی گئی چیزیں موجود ہیں، آج بھی بک رہی ہیں۔ آج بھی یہ مسلمان اسرائیل کی بنائی گئی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ چاہ کے بھی نہیں چھوڑ سکتے، یہ چاہ کے بھی ان چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ وہ مسلمان ہیں۔ ان لوگوں نے تو خدا کی حرام کردہ چیزوں سے آج تک بائیکاٹ نہیں کیا، تو یہ فلسطین کے لیے کیا بائیکاٹ کریں گے؟ اسلامی ریاست پاکستان میں شراب، زنا، چوری، ظلم، قتل، منافقت، آج بھی ہر برا کام ہو رہا ہے، ہر حرام کام ہو رہا ہے۔ ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ برا ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ خدا کے نافرمان ہوں، جو لوگ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، جن کو کسی کا حق کھاتے ہوئے خدا یاد نہیں آتا، ان کو کوک پیتے ہوئے فلسطین کیسے یاد آئے گا؟ ان مسلمانوں سے امید لگانا چھوڑ دیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو کافروں کو برا کہتے ہیں، کافروں کو بد دعائیں دیتے ہیں، کافر مرد آباد کے نعرے بھی لگاتے ہیں، کافروں سے بڑی نفرت بھی کرتے ہیں، اور یہی مسلمان اپنے بچوں کو کافروں کے ملک میں بھیجنے کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کی بنائی گئی چیز پہ کافر کی بنائی گئی چیز کو فوقیت دیتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو پائیدار سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمان جانتے ہیں، کیونکہ خود بھی مسلمان ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ کافر ملاوٹ نہیں کرتا، مسلمان ملاوٹ کر نہیں سکتا بلکہ کرتا ہے۔ تو یہ ایسے مسلمان ہیں۔ پاکستان کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اس پہ تفصیلی گفتگو کسی اور ویڈیو میں کروں گا، لیکن ابھی تک کے لیے اپنے تمام فلسطینی مسلمانوں کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ پاکستان بھی حالت جنگ میں، ہم لوگ بھی حالت جنگ میں۔ ہم لوگ تو 75 سال سے خود کو آزاد نہیں کروا سکے، ہم لوگ آپ کو کیا آزاد کروائیں گے؟ ہم لوگوں نے کشمیر کو پاکستان بناتے بناتے پاکستان کو ہی کشمیر بنا دیا۔ اس وقت فلسطین میں جنگ جاری ہے، کشمیر میں بھی ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ تمام لوگوں کو، فلسطینی مسلمانوں کو، کشمیری بھائیوں کو خود سے بہت بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ پہ ظلم کرنے والا جو ظالم ہے، وہ منظر عام پر کھلے عام سرے عام آپ پہ ظلم کرتا ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس بات کو مانتا ہے۔ آپ لوگ اپنے ظالم کو پہچانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، آپ لوگ دنیا کو دکھا سکتے ہیں، دنیا کو بتا سکتے ہیں خود پہ ہونے والے ظلم کے بارے میں، اپنے ظالم کے بارے میں دنیا کو بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو ایک ایسی جنگ کا حصہ ہیں، ہم لوگ اپنے دشمن کو ہی نہیں پہچانتے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارا دوست ہی ہمارا دشمن ہے۔ جن بازوؤں نے ہماری حفاظت کرنی تھی، وہی بازو ہمارے بازو کاٹ رہے ہیں۔ تو جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ظلم آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے، بلکہ ابھی تک ہو رہا ہے، اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا۔ ہم لوگ بھی ایک خطرناک جنگ کا حصہ ہیں، لیکن آپ لوگ ہم سے اس لیے بڑے بہتر ہیں کہ آپ لوگ ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ ظالم کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں۔ ہم لوگ تو آپ کی طرح خود پہ ظلم کرنے والے ظلم کو بھی نہیں دکھا سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنے ظالم کے بارے میں نہیں بتا سکتے، اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں دنیا کو نہیں بتا سکتے۔ کہنے کو تو ہم پہ ظلم کرنے والا ظالم خود کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا کمظرف ہے، بڑا ڈرپوک ہے، بڑا بے غیرت ہے، اس لیے تو چھپ کے ظلم کر رہا ہے، چھپ کے لوگوں کا قتل کر رہا ہے۔ فلسطینی مسلمان اس وقت دنیا کے تمام مسلمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، گھروں کی چھتوں پہ انہیں پکارا جا رہا ہے، مسجدوں میں اعلانات کیے جا رہے ہیں، تمام مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ تو فلسطین کی چند مسجدوں میں چند بار اعلان کریں گے، چند بار انہیں مدد کے لیے پکاریں گے، لیکن ان کے کانوں تک آپ کی پکار نہیں پہنچے گی۔ اگر پہنچے گی تو ان کو اثر کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ دنیا کی تمام مسجدوں میں دن میں 5 مرتبہ اللہ ان مسلمانوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، تو یہ اللہ کی آواز نہیں سنتے، یہ اللہ کے بلانے پہ نہیں جاتے، تو یہ آپ کے بلانے پہ آپ کی مدد کو کیسے آئیں گے؟ ان مسلمانوں سے کسی قسم کی امید مت لگائیے۔ جو حق کو ماننے والے مسلمان ہوں گے وہ بغیر آپ کے پکارنے کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور میرے خیال سے 57 اسلامی ملکوں میں سب سے پہلے ایران نے آپ کی حمایت کا اعلان کیا تھا،
اس سے پہلے بھی ایران کے عہدیداران، ایران کی عوام بلا خوف اس بات کا اعلان کرتے رہے ہیں، اس بات کو مانتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں کہ ہم لوگ کسی بھی حال میں فلسطین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ باقی جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، جو لوگ اس ظلم پہ خاموش ہیں، اگر ان بچوں کی تصویروں کو دیکھ کے، ان پہ ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھ کے، فلسطینی مسلمانوں پہ ہوتے ہوئے ظلم کو دیکھ کے، اس ایک تصویر کو دیکھ کے کہ جو بچہ جنگ کے دوران پیدا ہوتا ہے اور 7 دن کے بعد شہید کر دیا جاتا ہے، ان بچوں کی سسکیوں کو دیکھ کے بھی اگر آپ کی غیرت نہیں نہ جاگی تو آپ سے بہتر وہ کتا ہے جس کی وفاداری آج بھی قائم ہے۔ آپ لوگوں کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، اختیارات ہیں، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ نے مذمت ہی کرنی ہے تو برائے مہربانی ان میزائلز کو، اپنی طاقت کو نمائش گاہ کی زینت بنائیں اور ڈوب کے مر جائیں۔ اللہ میرے ملک کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تمام ظالمین کو، بما اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ نگہبان۔